دوستو میں تو کئی دفعہ یہ بات کر چکا ہوں، بہت سارے پلیٹ فارم سے یہ بات کر چکا ہوں کہ جو تعلیم ہے وہ کسی ڈگری کی محتاج نہیں ہے، اور جو اصل تعلیم ہے وہ تربیت ہے۔ تربیت ہوگی تو ڈگریاں جتنی بھی ہوں گی وہ کسی کام آ سکتی ہیں، اگر تربیت نہیں ہوگی تو جتنی مرضی ڈگریاں آپ لے لیں آپ کامیاب نہیں ہو سکتے، کیونکہ اس دنیا میں رہتے ہوئے کامیابی کی ضمانت جو ہے وہ ڈگری نہیں دیتی، وہ آپ کا کردار، آپ کی تربیت جو ہے وہ آپ کو کامیابی کی طرف لے کے جا سکتی ہے۔ آپ کا میرا جیسا بھی کردار ہے اس کے مطابق ہی ہم پرفارم کریں گے۔ ابھی اس طرح کی باتیں کرنا شاید آسان ہوگا یا کچھ لوگوں کو ناراضگی بھی ہوگی، جس طرف میں ابھی جانا چاہ رہا ہوں، جس طرف بڑھنا چاہ رہا ہوں۔ میں تو ایک عرصے سے ان باتوں کو لے کے سوسائٹی میں فیلڈ میں کام کر رہا ہوں، چیزوں کو لے کے آگے جانے کی کوشش ہم کر رہے ہیں کہ تربیت کے اوپر فوکس کیجئے، آنے والی نسلوں کی تربیت کیجئے۔ تربیت کے بغیر ہم آگے نہیں چل سکتے، اس کے بغیر یہ ہماری سوسائٹی جو ہے بالکل جو ہے وہ تباہی کی طرف جائے گی۔ اس کا منہ بولتا ثبوت آج کا واقعہ دیکھ لیں، 1 مہینہ پہلے بھی واقعہ ہوا، ڈاکٹرز ہیں، MBBS ڈاکٹرز ہیں اور دوسرے وکیل ہیں، LLB LLM کوالیفائیڈ لوگ ہیں، بڑی بڑی یونیورسٹیز کے کوالیفائیڈ ہیں، فورن کوالیفائیڈز ہیں، وہ آپس میں لڑ رہے ہیں، گتھم گتھا ہیں، ایک دوسرے کے سر پھاڑ رہے ہیں، مریضوں کو مار رہے ہیں، پولیس والوں کے اوپر تشدد کر رہے ہیں، ہسپتال کا جو عملہ ہے اس کو مار رہے ہیں، ہسپتال کا عملہ ان کو مار رہا ہے۔ یہ پہلے 1 مہینہ پہلے واقعہ ہوا، اس کے بعد وہ آپس میں رفع دفع ہوا، ایک دوسرے سے معافی تلافی ہوئی، سوری۔ آج دیکھیں یہ واقعہ ہوا ہے، آج ایک پورا لشکر بن کے وکلاء کا جو آیا ہے اپنی کالا کوٹ وردیاں پہن کے۔ ابھی دیکھیں کالا کوٹ پہنا ہوا ہو، ٹائی لگائی ہو، پینٹ کوٹ پہنا ہوا تو ہم تو بابو کو سمجھتے ہیں، پینٹ کوٹ پہننے والے کو ہم پڑھا لکھا سمجھ لیتے ہیں، ڈاکٹر جو ہے وہ اپنی یونیفارم میں ہم اس کو پڑھا لکھا سمجھ لیتے ہیں۔ آج جو یہ واقعہ ہوا ہے اس کو کسی بھی طرح سے کوئی بھی وکیل یا کوئی بھی ڈاکٹر یا کوئی بھی پولیٹیکل پارٹی کا ورکر یا کوئی لیڈر کیا اس کو کوئی ڈیفینڈ کر سکتا ہے؟ کسی صورت بھی نہیں۔ یہ سراسر جو ہے زیادتی ہوگی اگر ان واقعات کے بعد بھی ہماری آنکھیں نہ کھلیں، ہم تربیت کی طرف نہ جائیں، ہم اچھے ماحول کی طرف نہ جائیں۔ ابھی اس واقعے کے بعد تو مجھے نظر آ رہا ہے کہ بڑی طرح کی بحث شروع ہو چکی ہے اور ہونی بھی چاہیے۔ ابھی مثال کے طور پہ کہ جو لوگ یہ کہہ رہے تھے کہ مدرسوں میں ریفارمز ہونے چاہیے، مدرسے کے سٹوڈنٹس کے لیے جو ہے MBBS اور انجینئر بنانے کا سلیبس لے کر آنا چاہیے، کیا مدرسے کے بچے کو بھی ڈاکٹر انجینئر بنا کے وکیل بنا کے یہ کام کروانا ہے؟ اس کو بھی یہ سکھانا ہے؟ کیا وہ جو سویلائزڈ قسم کی ایجوکیشن ہے، یونیورسٹیز کی تعلیم ہے، کالجز کی تعلیم ہے، وہاں پہ یہ سکھایا جاتا ہے؟ میں خود یونیورسٹی سے پڑھا ہوا ہوں، ہمیں تو کسی نے یہ نہیں سکھایا، ہمیں تو کسی نے نہیں یہ ماحول دیا۔ یہ لوگ کہاں سے یہ چیز سیکھ کر آ رہے ہیں؟ اور اس کے بعد جب یہ واقعہ ہو گیا ہے تو اس کو ابھی سوشل میڈیا کے اوپر آپ دیکھیں، آپ خود دیکھیں اس چیز کو۔ ابھی آپ کو نظر آئیں گے لوگ 2 گروپس میں نظر آئیں گے، ہو سکتا ہے 3 گروپس میں نظر آئیں۔ کچھ لوگ ہوں گے وہ ڈاکٹرز کا دفاع کر رہے ہوں گے، کچھ لوگ ہوں گے جو وکلاء جو ہیں ان کا دفاع کر رہے ہوں گے، پھر اسی سے آگے بڑھیں۔ کچھ لوگ جو ہوں گے جو گورنمنٹ سائیڈ کے ہوں گے وہ کسی نہ کسی طرح سے جو یہ ہلا گلا کرنے والے ہیں، لڑائی کرنے والے ہیں، ان کا جوڑ توڑ کر کے ان کی ویڈیوز نکالیں گے، تصویریں نکالیں گے، فوٹو شاپ کریں گے، جس طرح بھی کریں گے، اوریجنل نکالیں گے یا نقلی لے کر آئیں گے، ان کو وہ کسی نہ کسی طرح سے اپوزیشن کے ساتھ جوڑ دیں گے کہ اپوزیشن والوں نے یہ کروایا ہے، یہ اپوزیشن کے بندے تھے، انہوں نے اس طرح ہنگامہ آرائی کی ہے، وہ اس کو ڈیسٹیبلائز کرنا چاہتے ہیں ہمارے ملک کو۔ جو اپوزیشن والے ہوں گے وہ کسی نہ کسی طرح سے اس کے تانے بانے جوڑ کے حکومت کی طرف یا حکومت کو ناکام جو ہے وہ کرنے کی کوشش کریں گے، ناکام ثابت کرنے کی کوشش کریں گے۔ تو یہ جو ایکچول چیز ہے، ابھی دیکھیں ایک واقعہ تو ہو گیا، یہ بد اخلاقی ہوئی، بد کرداری ہوئی اور اتنا بڑا، اور جتنی شدید الفاظ میں اس واقعے کی مذمت کی جائے وہ کم ہے، شدید الفاظ میں جتنی مذمت کی جائے نا وہ کم ہے۔ لیکن اس کے بعد اگلا فیز جو بھی شروع ہونے والا ہے، جو شروع ہو چکا ہے، سوشل میڈیا کے اوپر طوفان بدتمیزی ایک برپا ہو چکا ہے، جس کو میں 5th جنریشن وار کے طور پہ دیکھتا ہوں
کہ یہ 5th جنریشن وار ہے، اس میں بہت سارے دشمن اکاؤنٹس بھی ہمارے متحرک ہوں گے اور چیزیں ہوں گی، وہ پھر ہمیں آپس میں تقسیم کریں گے، اپوزیشن اور حکومت کے طور پہ بھی لڑائیں گے، ڈاکٹر اور وکیل کے طور پہ بھی لڑائیں گے، اور طبقات کی بنیاد پہ لڑائیں گے، ہر طرح سے لڑانے کی کوشش کی جائے گی، 5th جنریشن وار پھیلا دی جائے گی، کچھ ڈاکٹرز کو سپورٹ کر رہے ہوں گے، کچھ وکلاء کو سپورٹ کر رہے ہوں گے، کچھ حکومت کو ناکام ثابت کر رہے ہوں گے، کچھ اپوزیشن کے ساتھ تانے بانے جوڑ رہے ہوں گے، اور ہمارے سارے مائنڈ کو وہ کیپچر کر کے برین واشنگ کرنے کی کوشش کریں گے اور آپس میں لڑائیں گے۔ یہ ہے 5th جنریشن وار۔ 5th جنریشن وار بھی ہمیں یونیورسٹی سے پڑھایا جائے گا، اتنی اچھی تعلیم بھی وہیں سے دی جائے گی، مان لیے بہت اچھی تعلیم ہو رہی ہے وہاں پہ، لیکن یہ جو واقعات ہو رہے ہیں اس کو کس طرح سے ہم دیکھتے ہیں؟ اگر اسی طرح کے واقعات ہوتے رہیں گے اور اس طرح کے واقعات کرنے والوں کو حکومت نے یا کسی بھی جو ذمہ داران لوگ ہیں ان کو نشان عبرت نہ بنایا جنہوں نے یہ کیا ہے، تو یہ تو معاشرہ اس طرف جا رہا ہے، آپ اور ہم سوچ بھی نہیں سکتے کہ ہم کدھر جائیں گے۔ جو اگر کہیں نہ کہیں ہمیں خدشات ہیں کہ اگر ہم 10 سال 20 سال 30 سال بعد زیادہ انتشار کا شکار ہو سکتے ہیں، یا زیادہ جو ہے افراتفری پھیل سکتی ہے، زیادہ جو ہے انسیکیورٹی آ سکتی ہے سوسائٹی میں، وہ تو بہت تیزی سے آ جائے گی ہمارے ساتھ، کیونکہ ابھی ہماری ساری نسل جو ہے وہ سوشل میڈیا کے ساتھ اٹیچ ہے، وہ سوشل میڈیا ان کے پاس ہے، پورا گلوبل ولیج بنا ہوا ہے، پوری دنیا کے سامنے پھر ہمارا کیا امیج جائے گا؟ آپ ابھی دیکھ لیں سوشل میڈیا سائٹس، آپ کو نظر آئے گی یہ چیزیں کہ کچھ لوگ جو ہیں ان کو حکومت کے اوپر ڈال رہے ہوں گے کہ حکومت ناکام ہو چکی ہے، اس حکومت کی وجہ سے یہ ساری چیزیں ہو رہی ہیں، وہ فیل ہو چکے ہیں اپنے اداروں کو کنٹرول کرنے میں، لوگوں کو سہولیات دینے میں، چیزیں کرنے میں، اور کچھ لوگ اس کو اپوزیشن کے ساتھ جوڑ رہے ہوں گے، پھر کچھ لوگ جو ہے وکلاء کی حمایت کر رہے ہوں گے کہ وکلاء نے بالکل ٹھیک کیا ہے، ان کا رائٹ تھا، ان کو رائٹ یہ کیا وہ کیا، پھر کچھ ڈاکٹرز کا دفاع کر رہے ہوں گے، اور آپس میں گتھم گتھا اور گالی گلوچ سوشل میڈیا پہ بھی اس کی برمار ہونے جا رہی ہے۔ اس واقعے کو ہی لے کر صرف اور صرف اس واقعے کو لے کر جو ہے وہ سوشل میڈیا پہ آپ دیکھیں یہی موضوع بن جائے گا، مین سٹریم میڈیا پہ یہی موضوع بن جائے گا، اور ابھی یہ کھچڑی پکے گی، اور یہ حلوہ پکا کے کھچڑی پکا کے ہمارے ذہنوں میں ڈالیں گے۔ ہمارے ذہنوں میں جب چیزیں ڈال دی تو ہماری جو نسل ہے، جو نئی نسل ہے، جو نوجوان نسل ہے، وہ ان کی کیا تربیت ہوگی؟ ان کے پاس تو یہ ٹولز موجود ہیں سوشل میڈیا کے، وہ بھی اس کے اوپر ایک اچھا خاصا وقت صرف کرتے ہیں، تو یہ بھی تربیت میں کہیں نہ کہیں اثر انداز ہو رہا ہے۔ تو اس کے اوپر سوچنے کی ضرورت ہے، جو ہمارے صاحب اقتدار لوگ ہیں، جو ذمہ داران لوگ ہیں، جو ان چیزوں کو دیکھتے ہیں، وہ سوشل میڈیا کے اوپر بھی کنٹرول کرنے کا جو سائبر کرائم کا جیسے بل بنایا تھا اس کو مزید کنسیڈر کرنے کی ضرورت ہے، اس کے اوپر عمل کرنے کی ضرورت ہے کہ کہیں نہ کہیں جو فوٹو شاپ والی چیزیں ہو رہی ہوں، جہاں پہ جو منفی پروپیگنڈا ایک دوسرے کے خلاف استعمال کر کے ہماری نسل کو جو ہے وہ تفریق اور تقسیم کی طرف لے کے جا رہی ہوں، ان کے اوپر بھی ایکشن لیا جائے۔ جو اس طرح کے واقعات گراؤنڈ پہ ہوئے ہیں، جو لوگ اس میں انوالو تھے، وہ وکلاء تھے یا ڈاکٹرز تھے، جو بھی قصوروار ہیں ان کو نشان عبرت بنایا جائے، تاکہ آنے والی نسلوں کو پتہ چلے اور ان کی تربیت میں یہ چیز شامل ہو جائے کہ نہیں بھئی، جو غلط کرے گا، جو قانون کی جو ہے پاسداری نہیں کرے گا، جو قانون شکنی کرے گا، وہ نشان عبرت بن جائے گا۔ اگر ہم نے آج اس واقعے کے بعد بھی ایکشن نہ لیا، سبق نہ سیکھا، اس کو ایک ایگزیمپلری کیس کے طور پہ نہ ڈیل کیا، تو آنے والے دنوں میں ایسے واقعات صرف انہی اداروں میں نہیں، دوسرے جو ایجوکیشن کے ادارے ہیں، جو دوسرے سول ادارے ہیں، ان میں یہ چیز ہوا جا سکتی ہے، وبا پھیل سکتی ہے۔ یہ ہمارے لیے ابھی ایک لمحہ فکریہ ہے، ابھی ہمیں اس چیز سے سبق سیکھنا چاہیے، اور اس کو ایک ٹیسٹ کیس نہیں کہوں گا، اس کو ایک ماڈل کیس، ایگزیمپلری کیس بنانا چاہیے، اور اس کی جب تک فیصلہ نہیں ہو جاتا، جب تک ان ذمہ داران لوگوں کو کڑی سے کڑی سزا نہیں دی جاتی، اس وقت تک یہ ٹاپک بند نہیں ہونا چاہیے، نہ مین سٹریم میڈیا پہ بند ہونا چاہیے، نہ پرنٹ میڈیا پہ بند ہونا چاہیے، نہ سوشل میڈیا پہ بند ہونا چاہیے۔ جتنے بھی سوشل ایکٹیوسٹ لوگ ہیں، جتنے بھی میڈیا ایکٹیوسٹ دوست ہیں، سب سے ریکویسٹ کروں گا، سب سے التجا کروں گا کہ اس ایشو کے اوپر اتنا بولیں کہ اس کو اتنا جو ہے ہائپ دیں اور اس کو اوپر تک لے کے جائیں کہ جو صاحب اقتدار لوگ ہیں وہ اس کو واقعی ایک ایگزیمپلری کیس کے طور پہ ڈیل کرنے کے لیے مجبور ہو جائیں، اور جب تک یہ کیس
ایک نمونے کے طور پہ، ایک ماڈل کے طور پہ، ایک ایگزامپل کے طور پہ اس کو نہیں بنا کے سزا کر کے پیش نہیں کیا جاتا، یہ آواز بند نہیں ہونی چاہیے۔ اس چیز کو لے کے چلیں گے تو یہ ہمارے آنے والی نسلوں کی بھلائی ہے۔ ادروائز جو ہماری نسلوں کی تربیت ہو رہی ہے، یہ جو پہلے اتنا ہم جو ہے وہ مسائل کا شکار ہیں، اوپر سے یہ مزید چیزیں ہو رہی ہیں۔ 5th جنریشن وار کا زمانہ شروع ہو چکا ہے اور اس میں مزید دشمن کو ہم راستہ دے رہے ہیں، اور جو لوگ اس میں کالا کوٹ پہنے ہوئے یا ڈاکٹر کا یونیفارم پہنے ہوئے آپس میں گتم گتا تھے، وہ سیکیورٹی والے اداروں کو بھی مار رہے تھے، وہ مریضوں کو بھی مار رہے تھے، آپس میں بھی ایک دوسرے کے سر پھوڑ رہے تھے، ان سے بھی میں پوچھنا چاہتا ہوں، ان کے بھی جو بڑے ہیں، جو ان کے ذمہ داران ہیں، ان سے بھی پوچھنا چاہتا ہوں، یا ان سے بھی میں التجا کرتا ہوں کہ جناب آپ بھی دیکھیے آپ کیا کرنا چاہ رہے ہیں اس قوم کے ساتھ، اس وطن کے ساتھ آپ کیا کرنا چاہ رہے ہیں، اس نیشن کو آپ کیا دینا چاہ رہے ہیں، کیا پیغام دے رہے ہیں اس آنے والی نوجوان نسل کو، پوری دنیا کو آپ کیا چہرہ دکھانا چاہتے ہیں ہمارے وطن کا۔ یہ جو ایک موضوع آج ہمارے سامنے آیا ہے، جو ہمارے سامنے ایک مسئلہ ہے، میں کہتا ہوں اس کے اوپر تو 24 گھنٹے ہمیں لگاتار بولنا چاہیے، اس کے اوپر ہمیں خاموش نہیں بیٹھنا چاہیے، اپنی استطاعت کے مطابق اس کو ہائی لائٹ کرنا ہے، اس کو زیادہ سے زیادہ جو ہے وہ ڈسکس کر کے اور اس کے اوپر پریشر بنا کے اس مسئلے کو ہم نے ایک ایگزامپلری کیس بنوانا ہے، تاکہ جو ذمہ داران تھے، وہ ڈاکٹرز تھے، وہ وکلا تھے، وہ سول فورسز کے تھے، وہ سویلینز تھے، جو بھی تھے، جو یہ ہنگامہ آرائی ہوئی ہے، جو چیزیں یہ ہوئی ہیں، پڑھے لکھے لوگ تھے یا ان کے لباس میں تھے یا ان کا نام استعمال ہوا یا وہ ایکچول میں تھے، جو بھی تھا، سوشل میڈیا پہ بہت ویڈیوز وائرل ہو رہی ہیں، اس کو بڑا لائٹ لیا جا رہا ہے، بڑا اس کو تفریح کے طور پہ لیا جا رہا ہے اور آپس میں لڑانے کی کوشش بھی کی جا رہی ہے، بڑے اینگلز آ رہے ہیں، ہر اینگل پہ نظر رکھنی ہے، ہر زاویے پہ نظر رکھنی ہے، اور اس چیز کو ہم نے نہیں بیٹھنے دینا۔ میں ایک پاکستانی ہونے کے ناطے اس چیز کی کوشش کروں گا، اپنی پوری کوشش کروں گا کہ جب تک اس واقعے کو کسی اچھے طریقے سے ڈیل نہیں کیا جاتا، اس وقت تک جس فورم سے بھی میں آواز اٹھا سکتا ہوں اس فورم سے آواز اٹھاتا رہوں گا۔ آپ سے بھی التجا ہے، آپ سے بھی گزارش ہے کہ اس واقعے کو ہم نے ایک ایگزامپلری واقعہ بنوانا ہے۔ جو بھی ذمہ داران ہیں، وہ میں بار بار کہہ رہا ہوں، وہ ڈاکٹرز میں سے ہوں، وہ وکلا میں سے ہوں، وہ پولیس میں سے ہوں، وہ سویلین میں سے ہوں، وہ جس میں سے بھی ہوں، ان کو نشان عبرت بنانا ہے۔ اور نشان عبرت بنانا کس نے؟ حکومت نے، گورنمنٹ نے۔ جب تک آپ اور ہم اس چیز پہ آواز نہیں اٹھائیں گے تو کبھی بھی نہیں ہو سکتا۔ اگر تعلیم کی بات کریں تو تعلیم جو ہے وہ شعور کا نام ہے، اور شعور یہی ہے کہ ہم نے صرف اپنے حقوق ہی نہیں مانگنے۔ یہ جو جنگ ہوئی ہے، جو لڑائی ہوئی، یہ بھی اسی وجہ سے ہوئی ہے کہ اپنے حقوق کو آگے لینے کی بات ہوئی اور چیزیں ہوئیں، یہ میرا حق ہے، یہ میرا حق ہے۔ یہ حقوق کی جنگ لڑتے لڑتے آج دیکھیں ہم اپنی نئی نسل کو کس طرف لے کے جا رہے ہیں۔ اس لیے میں یہ بھی کہتا ہوں کہ اپنے حقوق کی جنگ لڑنے کی بجائے اپنے فرائض ادا کرنے کی کوشش کریں۔ یہ جو وکلاء تھے اس میں شامل تھے، یا جو ڈاکٹرز شامل تھے، اور جتنے بھی دوسرے ادارے اس میں انوالو تھے، ان کو وہ جو ہے وہ آپس میں ان کو کنٹرول کرنے کی کوشش کر رہے تھے، صورتحال کو کنٹرول کر رہے تھے۔ جتنے بھی لوگ تھے، میڈیا کے لوگ تھے، بھی جو خبریں آ رہی ہیں، ہر کوئی